السلام علیکم جی. رات عمران ریاض خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ایک حامی یوٹیوبر اینکر ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا اور رات کچی پکی انفارمیشن تھی, میں نے فوری طور پہ ولاگ کر دیا تھا. اب بہت ساری انفارمیشن کنفرم ہو گئی ہیں تو میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں اور بتایا جائے کہ اب تک کی صورتحال کیا ہے. اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں علاقہ مجسٹریٹ جو ہے اٹک میں, اب تک کی صورتحال یہ تھی کہ عمران ریاض خان صاحب کو جب اس امر کا پتہ چلا کہ ان کے خلاف کیسز درج ہونا شروع ہو گئے ہیں پنجاب میں, وہ جس طرح کے ہوا کرتے ہیں, اور وہ کون لوگ کرواتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, وہ الگ بات ہے. پہلے عمران ریاض خان صاحب اس طرح کے کیسز کو پروموٹ کیا کرتے تھے, سپورٹ کیا کرتے تھے, دفاع کیا کرتے تھے, لیکن اب وہی کیسز جب ان کے خلاف ہوئے ہیں تو وہ وکٹم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ جب الزامات بھی وہی ہیں جو ساڑھے خلاف لگے تھے. ٹھیک ہے, اور عمران ریاض خان صاحب نے مناسب سمجھا. ہم تو خیر اپنے گھر میں رہے تھے, ہمیں بھی کئی جگہوں سے انفارمیشن مل گئی تھی کہ آپ کو پکڑا جا سکتا ہے, اور جب پکڑنے والوں نے بتایا تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ہم گزشتہ 3 ہفتے سے آپ کے گھر کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے اور آپ کی ریکی فرما رہے تھے. تو بندے کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے, تو ہمیں بھی پتہ تھا کہ کسی بھی دن پکڑا جائے گا, لیکن ہم اپنے گھر پہ مقیم رہے. عمران ریاض خان صاحب جو تھے انہوں نے زیادہ مناسب خیال کیا کہ وہ لاہور چھوڑ کے پنجاب, کیونکہ پرچے سارے پنجاب میں درج ہو رہے ہیں, تو وہ پنجاب سے باہر تشریف لے جائیں. تو وہ پنجاب سے باہر KPK میں چلے گئے, سوات میں. شیریں زادہ حسیب جو ہیں وہ وہاں پہ کورسپونڈنٹ ہیں, ویسے پہلے تو وہ ARY میں ہوتے تھے, آج کل پتہ نہیں کیڑے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ ہیں. شیریں زادہ حسیب بہت اچھے میزبان ہیں, ہمارے ساتھ ایک آدھ کورسز کے اندر ہم اکٹھے تھے. بہت نفیس اور پیارے اور میٹھے انسان ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے یہ منصور جو ہے وہ میٹھے سے سمجھ جائے گا کہ میری کیا مراد ہے. منصور حسن صاحب ہمارے لاڈلے لسنر ہیں. ٹھیک ہے, تو میٹھے انسان ہیں, تو ان کے وہ مہمان تھے. اور یہ جو ان کی شیو بڑی ہوئی ہے, یقیناً انہوں نے وہاں پہ خط نہیں بنایا ہوگا. ویسے بھی وہ آ رہے ہوں گے اسلام آباد, تو اسلام آباد میں وہ امیر آدمی کسی 5 اسٹار میں ٹھہریں گے یا کسی, ہاں اب میس تو مہنگے والے میس تو بند ہو گئے ہوں گے ان کے لیے, لیکن وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے شیو ویو بنانی ہوگی, تو اس لیے تھوڑی سی ان کی 2-1 دن کی شیو بھی بڑی ہوئی ہے. جب ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ سوات سے نکل کے اور آ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ, جہاں پہ انہوں نے پری ریسٹ بیل لے رکھی ہے. لیکن پری ریسٹ بیل انہوں نے کس کے خلاف لے رکھی ہے؟ پری ریسٹ بیل لے رکھی ہے انہوں نے FIA کے خلاف, اور FIA کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو قبل از گرفتاری ضمانت اس لیے دے رکھی تھی کیونکہ FIA کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں واقع تھا. اب اس کے اوپر جنہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا, انہوں نے سوچا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے, یہ جو رستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے, اس کو کیسے بائی پاس کیا جائے. تو بائی پاس پھر انہوں نے یوں کیا کہ انہیں پنجاب کی جغرافیائی حدود میں پکڑا گیا, اور پنجاب کی جغرافیائی حدود میں پکڑا گیا اٹک پولیس کے ذریعے, اٹک ڈسٹرکٹ پولیس کے ذریعے, اور ان کو تھانے میں لے جایا گیا. ان کے ساتھ کوئی مس بہیو نہیں ہوا ویسے بائی دا وے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کچھ مس بہیو نہیں ہوا, کوئی انہیں نہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اچھی بات ہے. یہ دیکھیے صحافیوں کی ایک ریسنٹ جو جدوجہد ہے, وہ اپنا شہزاد صاحب جو تھے ان کو قتل کیا گیا تھا, ان کو شہید کیا گیا تھا, ان سے شروع ہو کے اور لیٹسٹ جو ہے وہ عامر میر, اور جو گرفتاری ہوئی تھی ان کی عمران شفقت صاحب کی, اس تک آتی ہے نا. تو اس جدوجہد بھی اتنا تو ہوا ہے نا سر کہ مس بہیو جو کیا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, پنجاب پولیس نے کیا تو پنجاب کی جورسڈکشن میں آ گئی. اس علاقے کو پنجاب کا پنڈی بینچ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے, لاہور ہائی کورٹ کا پنڈی بینچ ڈیل کرتا ہے. تو بھاگم بھاگ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ایک ایل ایڈوائزڈ مسئلہ تھا, لیکن وہ چونکہ وہاں پہ سارے 9 گزے ہیں, مطلب کہ سارے صدیق جان بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق جان ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے, آپ اس سے اندازہ کیجئے گا کہ وہاں پہ ایوریج جو اوسط ذہنی سطح کیا ہے, وہ ان کا انٹلیکچوئل ہے, سپر انٹلیکچوئل ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے, اور حقیقت ٹی وی ان کا الٹرا سپر ڈوپر انٹلیکچوئل لیول ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مطلب جہالت کا کیا معیار ہوگا وہاں پہ. تو خیر
بھائی پنجاب کی حدود میں گرفتار ہو رہا ہے, وہاں پہ جورسڈکشن ہی نہیں بنتی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں. خیر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے رات کو 12 بجے, اور رات کو 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی اور انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری کر دیا. آئی جی اسلام آباد نے آگے سلوٹ مارا اور انہوں نے کہا کہ سر ہماری کسٹڈی میں تو وہ نہیں ہے, نہ ہی ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے. تو جج صاحب نے پھر فرمایا کہ اگر وہ اسلام آباد کی جورسڈکشن کے اندر گرفتار نہیں ہوئے تو پھر وہ پنجاب کی جورسڈکشن میں گرفتار ہوئے تو آپ متعلقہ فورم سے رجوع کریں. تو پھر جا کے اگلے دن قانون ہوتا ہے, اگلے دن ان کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا, سانو بھی کیتا گیا. اب علاقہ مجسٹریٹ صاحب جو تھے, ہمارا وزن جو تھا, ہماری بیل کا وزن جو تھا وہ علاقہ مجسٹریٹ نے اٹھا لیا تھا. اٹک میں جو بیچارہ پنجاب کی پرلی نکرے میں جو مجسٹریٹ لگایا ہوگا تو وہ اتنا ویک ہوگا نا, وہ اس طرح کا وزن نہ اٹھا سکے, سمجھ گئے ہو نا. اس نے وزن نہیں اٹھایا, اس نے کہا کہ نہیں سر, اس کے اندر جو قوانین ہیں وہ پیکا قانون کے تحت یہ دفعات لگائی گئی ہیں, یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے, آپ ان کو لے جائیے راولپنڈی اسپیشل مجسٹریٹ کورٹ ہے جو کہ پیکا قوانین کو لیڈ کرتی ہے. ویسے یہاں پہ راولپنڈی میں یہ مجسٹریٹ ڈیل کرتا ہے, لاہور میں جنہوں نے ہمارا کیس ڈیل کیا تھا وہ ایڈیشنل سیشن جج تھے, ٹھیک ہے, فل سیشن جج نہیں لیکن ایڈیشنل سیشن جج تھے, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنہیں کہا جاتا ہے, یعنی وہ مجسٹریٹ سے سول جج, سینئر سول جج سے اوپر 3 درجے اوپر سینیارٹی ہوتی ہے ان کی. لیکن چونکہ اسلام آباد پنڈی سبارڈینیٹ سیٹ ہے تو وہاں پہ وہی کام جو ہے وہ نچلے والے لوگ کر رہے ہوں گے. رات کو 10 بجے کے لیے انہیں وہاں پہ پیش کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے, یہ میرے خدشات ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ مجسٹریٹ صاحب بھی یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیں اور یہ جو سینٹرل کورٹ ہے لاہور والی ادھر ریفر کر دیا جائے اور یوں پہنچی وہیں وہ لاہور تشریف لے آئیں. ان کے جو وکیل ہیں وہ وہی ہیں بیرسٹر اشفاق جو کہ میرے بھی وکیل تھے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, کمپیٹنٹ وکیل ہیں. جب انہیں کوئی فورم دستیاب ہو جائے گا تو وہ اپنے اس فورم کے اوپر اپنا موقف جو ہے وہ پراپرلی منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور اگر 10 بجے انہیں عدالت نے شرف بازیابی بخش دیا اور ان کے دلائل کو انٹرٹین کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ آج کی تاریخ کے اندر ہی ان کی ضمانت ہو جائے. لیکن ان کی رہائی کے اندر 2 مراحل درپیش ہوں گے. انہیں ضمانت میں رہا نہیں کیا جائے گا. ان کو ضمانت اگر ملتی ہے تو پھر ان کو ساتھ ہی جج جو ہے وہ جوڈیشل پہ جیل میں بھیج دیں گے, ٹھیک ہے, اور جیل میں بھیج کے ان کی ضمانت جو ہوگی اس کے پھر مسلکے جمع ہوں گے اگلے دن یا اس سے اگلے دن عدالت کے اندر, اور ان مسلکوں کا پھر حکم جائے گا جہاں پہ بھی وہ ہوئے. اگر وہ اڈیالہ میں بھیجے جاتے ہیں تو وہاں پہ جائے گا, ان مسلکوں کا وہ مسلکے جائیں گے اور جو جیلر صاحب جو ہیں وہ ان کو رہا کریں گے. اس کے اندر 1 سے مسلکے جمع کروانے اور رہا کروانے کے اندر 1 سے 2 دن لگ جایا کرتے ہیں. میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں. ہماری دعا ہے کہ یہ جو بڑی عید ہے یہ عمران ریاض خان صاحب کو جیل میں نہ گزارنی پڑ جائے, اور کیونکہ عید کے موقع کے اوپر بہت ساری سزائیں معاف ہوتی ہیں تو قیدیوں کی رہائی کا رش لگا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے عمران خان ریاض صاحب جن کے رہے ہیں, جن کے فیورٹ رہے ہیں, میں نے کوئی اور اوفینسو لفظ استعمال نہیں کیا اور میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, جن کے وہ فیورٹ رہے ہیں ان کے لیے ہٹو بچو تو ہو سکتا ہے نا, پروٹوکول تو لگ سکتا ہے ان کے کہنے کے اوپر, تو ہو سکتا ہے کہ وہ عید سے 1 روز پہلے یا 2 روز پہلے باہر تشریف لے آئیں. لیکن قانونی طور پہ جب ان کی گرفتاری ہو گئی ہے تو اب یہ پروسیس کرنا بہت ضروری ہوگا. دعا ہے کہ وہ عید اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکیں. ان کی جو ہیرو ورشپ چاہتی تھی پی ٹی آئی وہ ہو گئی. بہت سارے لوگ جو تھے, ہم جیسے, میرا تو ویسے ہی اصول ہے کہ میں گرے ہوئے شخص کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا, ٹھیک ہے, یا اس کے خلاف زبان نہیں کھولتا. تو گرے ہوئے بہت سارے ہمارے جیسے لوگ جو تھے انہوں نے یا تو زبانیں بند کر لیں یا وہ عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو وہ جو پہلا مقصد تھا اس گرفتاری کا, حکومت کو حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟
حکومت کہتی ہے ہمیں حاصل ہوا ہے، میری حکومتی اہلکاروں سے بات ہوئی ہے، اچھا وہ بھی بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گرفتاری کر کے، اور بڑی سافٹ گرفتاری کر کے، ان کو ایسے نہیں اٹھایا جیسے آپ کو اٹھایا گیا تھا، بڑی سافٹ گرفتاری کر کے بنی گالا تک میں کانپیں ٹانگ رہی ہیں اس وقت، یہ حکومت کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور جناب جو ہے موکلین سارے فرار ہو گئے، یہ حکومت کا کہنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم کہا جی ہمارے مقاصد تو اچیو ہو رہے ہیں۔ میں نے وہ مطلب کہ چونکہ یونیورسٹی میں کلاس فیلو رہے ہوئے ہیں تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ وہ پہلے جب ماحول بنایا جاتا ہے نا کسی بندے کو پھینٹ لگانے سے پہلے، یونیورسٹی کے اندر بڑی لڑائیاں ہوئی کرتی تھی نا، اب بھی ہوتی ہیں، تو ماحول بنانے سے پہلے نا وہاں پہ 2 4 10 12 بندے اکٹھے ہو کے نا تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے زور سے زمین پہ پاؤں مارتے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی میرا مطلب ہے کہ گھور کے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اب حکومت صرف یہ کر رہی ہے کہ پاس سے گزرتے ہوئے زور سے زمین پہ پاؤں مار رہی ہے اور گھور کے دیکھ رہی ہے، اور اسی کے اوپر تراز نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے میسج جہاں پہ کمیونیکیٹ کرنا تھا وہاں پہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے گا آج بولے گا نہیں وہ، ابھی یہ دن ختم نہیں ہوا، شام کو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب پھر قوم سے خطاب فرما دیں، یعنی نشریہ عطا فرما دیں، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو آج صرف آج کے دن جو ہے وہ صرف رانا ثناء اللہ گرجے برسے ہیں، عمران خان صاحب نہیں بولے، وہ نکے ڈیوٹی پہ لگا ہے، ان کی ہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب کے لیے ہماری یہ نیک خواہشیں بنائیں کہ وہ عید جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر سکیں، اور آج جب رات 10 بجے یہ کیس انٹرٹین ہو تو وہاں پہ وہ ہو جائیں۔ اگر اس مجسٹریٹ نے بھی پار اٹھانے سے انکار کر دیا، وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، بائی دا وے پیکا جو ہے اس قانون کو پولیس کی جیورسڈکشن میں دے دیا گیا ہوا، یہ اٹس نو مور FIA offense۔ یہ جب ہم اٹھے تھے تو یہ FIA کی آتا تھا، اب وہ پنجاب پولیس کا ہے وہ offense، تو وہ پنجاب پولیس جو یعنی صوبائی پولیس کا وہ جرم بن گیا، تو اس لیے صوبائی پولیس نے پکڑا ہے۔ اب پیکا لاگو ہوتا ہے ان جرائم کے اوپر جو آن لائن کیے جاتے ہیں، یعنی کہ آن لائن جو آپ نے کنٹینٹ ڈالا ہے اس کے اندر آپ نے ریاست کے کسی قانون کی کوئی خلاف ورزی کی ہے تو آپ کو پیکا کے قوانین کے تحت ڈیل کیا جائے گا، اور یہ وہ قوانین ہیں جس کی ہم نے مزاحمت کی تھی، اور یہ وہ قوانین ہیں جس کے اندر ترامیم کی تھیں بہت خوفناک قسم کی، PTI نے جسے اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ یہ قانون جو تھا یہ PMLN نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور یہ سب سے زیادہ اس کے اوپر جو لال ہوئی ہے وہ PMLN کے کارکنوں کی ہوئی ہے۔ ویسے بائی دا وے یہ تو پہلا تجربہ ہو رہا ہے نا PTI کے اوپر، PTI نے اسے اور بھی ورسٹ کر دیا تھا، وہ تو اللہ بھلا کرے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہ انہوں نے اس کو ریورس کر دیا، اور ہمارے خلاف امینڈڈ بھی اور اوریجنل بھی دونوں کے انڈر قانون اس وقت FIR رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہو گیا جی، تو جن پہ ہم بیل پہ ہیں۔ تو یہ چونکہ ہم جانتے ہیں اس صورتحال کو، ہڈ بیتی بیان کر رہے ہیں آپ کو، تو اس لیے عرض کیا ہے کہ دعا کیجئے آپ بھی، جو ان کے حامی ہیں، جو ان کے حامی ہیں وہ نہ کریں، مطلب وہ مطلب انہوں نے تو گالیاں دینی ہے نا، تو وہ ذرا اس سے بھی پرہیز کریں، لیکن دعا کریں کہ ان کی عید جو ہے ان کے بچوں کے ساتھ گزرے۔ مجھے شدید خدشات لاحق ہے کہ شاید ان کی عید جو ہے وہ جیل میں ہی گزرے۔ رات کو جو بھی 10 بجے کے بعد ہوگا ہم اپڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔